نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقائے رحمت، آقائے کائنات، کونین کی والی، نور مجسم، شفیع معظم، حاضر و ناظر نبی، غیب دان نبی، جناب سیدنا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل. ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل. یا علی شیر خدا تیری امامت کو سلام، یا علی شیر خدا تیری امامت کو سلام. زور بازوئے نبی تیری شجاعت کو سلام. تیرا گھر ہے جنتی افراد کی آماج گاہ، تیرا گھر ہے جنتی افراد کی آماج گاہ. حیدر کرار تیری آل و عطرت کو سلام. اب میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے آقا نے کہا. میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے آقا نے کہا. پرتو ذات نبی تیری فضیلت کو سلام. پرتو ذات نبی تیری فضیلت کو سلام. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار،
لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، فولاد کا دل پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں، میدان ہمارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں، میدان ہمارا ہوتا ہے۔ گزشتہ کل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام المجاہدین جانے شان عدالت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں رب کی عطا کردہ توفیق سے کچھ لب گشائی کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ الکریم جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل و کمالات اور ان کے جذبے شجاعت و ایثار کے ذکر سے اپنے وجود کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سننے والے تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی مکمل بیان سن کر اپنے ایمان و عقیدے کو زندگی عطا کریں۔ ایثار و قربانی یہ مومن کامل کا ایک مقصود ہے اور مطلوب ہے۔ سرکار سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی قربانی بھی ایثار ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے ہر عمل میں ایثار کے جلوے نظر آتے ہیں، جن کی مبارک زندگی سراپا ایثار، وہ صحابہ کہ جن کی اداؤں سے ایثار کی خوشبوئیں آتی ہیں، وہ مقدس صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کے لیے اور صاحب اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کیں اور قیامت تک کے آنے والے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا سامان کیا، جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایثار کے حوالے سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم سرکار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس اور بابرکت زندگی کو دیکھیں، پڑھیں، علماء سے سنیں تو آپ کو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً ممتاز نمایاں نظر آئیں گے۔ آپ کی مقدس زندگی کا ہر پہلو ایثار کے جذبے سے شرشار نظر آتا ہے، اور ایسا ایثار کہ دوسروں کو دعوت ایثار دیتا ہے۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سخاوت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ جس کی گواہی قرآن کی آیت اور احادیث مقدسہ کے مبارک الفاظ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالی ہے الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے احسان نہ رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ امیر المومنین سرکار سیدنا خلیفہ سوم عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام ہیں کہ ان کو مالک جنت نبی سے، ایسے غلام ہیں عثمان غنی کہ ان کو مالک جنت نبی سے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف عطا ہوا۔ ایک مرتبہ بیر روما یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار جیش عسرت کے موقع پر۔ سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اشترا عثمان الجنت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين، مالک جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان نے 2 مرتبہ جنت خرید لی۔ ایک مرتبہ روما کنواں خرید کر، اور دوسری مرتبہ لشکر عسرہ غزوہ تبوک میں ساز و سامان دے کر۔ مدینہ طیبہ کے شمال مغرب کی طرف ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا، اس کا پانی بڑا شیریں تھا، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو بغیر قیمت کے پانی پینے کا نہیں دیتا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیر روما کو خرید کر وقف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کر اسے جنت عطا فرمائے گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم پر وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جیش عسرہ کے موقع پر سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں ایثار کا مظاہرہ فرمایا کہ مجہز جیش العسرہ اس کے لقب سے ہمیشہ سے یاد کیے جانے لگے۔ ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے، اس لفظ کا معنی ہوتا ہے تنگی والے لشکر کی مالی معاونت کرنا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی علیہ السلام میں حاضر تھا، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کے دین کی مدد کرے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے۔ سبحان اللہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب فرمائی تو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مع سامان 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر منبر نور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ شارحین فرماتے ہیں یہ تو ان کا اعلان تھا، 500 کا اعلان کیا، پہلے 100 پھر 200 پھر 300 500 کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مگر حاضر کرنے کی جب باری آئی تو 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی۔ سبحان اللہ۔ پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ملک شام سے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آ رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص جسے شہد کی سخت ضرورت تھی، قافلے کے پاس پہنچ کر قافلے میں موجود ایک شخص سے اپنی ضرورت کو بیان کیا۔ اس شخص نے اس شخص کو امیر قافلہ یعنی عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ حضرت میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، اس علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے غلام کو بلایا، فرمایا جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے 1 مٹکا اس شخص کو دے دو۔ غلام نے یہ سن کر کہا کہ حضور اگر 1 مٹکا اسے دے دیا جائے تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہ جائے گا۔ یہ سن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تب پھر 2 مٹکے ان کو دے دو۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا حضور یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ تو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر اونٹ بھی اس کو دے دو۔ سبحان اللہ، اونٹ بھی اس کو دے دو۔ غلام فوراً دوڑا اور وہ اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مند آپ کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا۔ وہ حیران بھی تھا اور دل سے بے تحاشا دعائیں بھی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کس قدر سخی ہے، میں نے اس سے تھوڑا سا شہد مانگا، اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے، مٹکے ہی نہیں وہ اونٹ بھی دے دیا، اس پر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے غلام سے کہا کہ جب میں نے تم سے کہا کہ اسے 1 مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تو بھی تم نہیں گئے، پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام با ادب تھا، با ادب غلام ادباً عرض کرتا ہے کہ آقا جب میں نے یہ کہا کہ 1 پورا مٹکا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا بھی دینے کا حکم عطا فرما دیا۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اس کو دے دو۔ اب میں ڈرا کہ اگر اب میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم عطا فرما دیں گے، کیا وہ اونٹ کیسے لے کے جائے؟ تو آپ فرمائیں گے تم بھی ساتھ میں چلے جاؤ۔ اس لیے میں نے دوڑ لگا دی اس پر۔ سرکار عثمان غنی سبحان اللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس غلامی سے تم آزاد ہو جاتے، یہ تو تمہارے لیے اور اچھا ہوتا۔ کیا انداز، کیا شان ہے، کیا سخاوت کا ایک اچھوتا انداز کیوں نہ ہوتا۔ غلام کس کے تھے؟ غلام کس کے ہیں؟ مالک کونین کے ہیں۔ کس شان والے نبی کے غلام کہ امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ میرے آقا کی وہ سخاوت، امام فرماتے ہیں مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اس شان والے نبی کے غلام عثمان ابن عفان
کہ اعلیٰ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں سبحان اللہ ارے ایسی شان والے نبی کے غلام کہ غلاموں کی یہ شان ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب غلاموں کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو غلاموں کے امیر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا غلام نے جواباً عرض کیا کہ آقا میں آزادی نہیں چاہتا اس لیے کہ آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو یہ بھی دیکھیں بیعت رضوان کے موقع پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ آپ انہیں خبر دیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ ان قریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا قریش نے جب یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تشریف نہ لائیں اور آپ آئے ہیں تو آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے وہاں یہ بات ہوئی اور یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح کر لی ہوگی احرام کھول لیا ہوگا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو میرے آقا نے فرمایا عثمان میرے بغیر ایسا ہرگز نہیں کریں گے سبحان اللہ جب امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا عاشق رسول فدائے مصطفیٰ داماد رسول خدا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلکوں پہ آنسو سجائے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ فرمائیں اور عثمان بیت اللہ کا طواف کر لے اللہ اکبر استاد زمن فرماتے ہیں اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی
اللہ رے ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ غور کریں، اگر غلام اپنے آقا کے اس پر کرم کی وجہ سے، اگر غلام اس پر اپنے آقا کے کرم کی وجہ سے، آقا کی شفقت کی وجہ سے، لطف و کرم کی وجہ سے اگر اپنے آقا کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اپنے آقا کی مدح سرائی میں رطب اللسان رہتا ہے، اپنے آقا کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، تو اس پر کوئی تعجب و کمال نہیں۔ ظاہر ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، لیکن کمال تو اس وقت ہے جب آقا بھی اپنے غلام کی خوبیوں پر اس کی تعریف کرے۔ سبحان اللہ، مرید اپنے پیر پر ناز کرے، یہ بڑی بات نہیں۔ ہر مرید اپنے پیر پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، کرنا ہی چاہیے۔ جو مرید اپنے پیر پر ناز نہ کرے وہ مرید نہیں، مردود ہے۔ مرید ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے پیر کا وفادار ہو، سچا عقیدت مند ہو۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سرکار عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار بھی ان خوش نصیب اجلہ صحابہ اور غلاموں میں ہوتا ہے کہ جن کے حق میں ان کے اور ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی بار اپنے لبہائے مبارک کو جنبش دی اور خوب نوازا۔ کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا مژدہ عطا ہوا، تو کبھی آپ کو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق قرار دیا، کبھی آپ کو کامل الحیا کی سند عطا فرمائی، تو کبھی آپ کی شفاعت کے ذریعے لوگوں کے جنت پانے کا مالک جنت نبی نے اعلان فرمایا۔ کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ کبھی میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان نے 2 مرتبہ جنت مجھ سے خریدی۔ کبھی فرمایا کہ فرشتے عثمان سے اسی طرح حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے معزز و مکرم عثمان بن عفان ہے، اور کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ باحیا عثمان بن عفان ہیں۔ یہ وہ نوازشات ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ سے ممتاز اور بے مثال کر دیتی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہر مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان سے محبت رکھنے والوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، راضی رہتے ہیں، اور ان سے عداوت رکھنے والوں سے حضور ناراض رہتے ہیں۔ اس لیے اگر حضور کو راضی رکھنا ہے تو ان کے رفیق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی راضی رکھنا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی۔ سرکار سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ساری رات یہ دعا مانگتے رہے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
بغور سنیں اسے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ اس پر آپ نماز پڑھیں، مگر آپ نے اس میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی. صحابہ کرام نے عرض کیا ما رأیناک ترکت الصلاة علی احد قبل هذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کسی نماز جنازہ کو چھوڑتے نہیں دیکھا. میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی انہو کانا یبغض عثمان، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا. اللہ اکبر. یہ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ غور کریں، بریلی شریف کا فتویٰ نہیں ہے، کیچوچا شریف کا فتویٰ نہیں ہے، اس نبی کا نبوی نورانی فتویٰ ہے، اس نبی کا کہ جن کے بارے میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. نبی نے نماز جنازہ اس کی ادا نہیں کی جس کے دل میں نبی کے محبوب، نبی کے غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں تھی. تو پھر اے مسلمانوں اس کی نماز جنازہ پڑھنا کیسے جائز ہو جائے گا جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، ان کی اہل بیت کی محبت نہ ہو. وہ بد مذہب جس کے دل میں ہمارے نبی کا ایسا بغض، ایسی دشمنی معاذ اللہ کہ ان کا یہ عقیدہ کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو ان کی نماز نہ ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آج اگر کہا جائے کہ یہ قادیانی، یہ وہابی ہیں، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، تو کہنے والا اس کے جواب میں کہتا نظر آتا ہے کہ ارے یار کہاں سے فتویٰ لے کر آیا، یہ سب مولویوں کا جھگڑا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یاد رکھیں یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں، یہ ایمان و عقیدے کے تحفظ کا مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی فتویٰ دیا وہ اپنے گھر کا نہیں دیا، اپنے والد نقی علی خان کا نہیں دیا، بلکہ وہ فتویٰ جو نبی رحمت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 سال پہلے مدینہ پاک میں صادر فرمایا تھا، اسی مبارک فتوے کی امام احمد رضا نے 14ویں صدی میں تجدید فرمائی اور فرمایا کہ جس کے دل میں امام الانبیاء کا بغض بھرا ہوگا، جو نبی کا گستاخ ہوگا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ناپاک بے دین کو اپنی شادی بیاہ کی محافل میں بلانا، ایسوں کی شادی کی مجلسوں میں جانا، ایسوں سے رشتہ داری کرنا، ایسا شخص مرے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور بدعقیدہ کو اپنے نماز جنازہ میں بخوشی شامل ہونے دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے شخص کا حضور نے جنازہ تک نہیں پڑھا. اور پھر کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ خلفائے راشدین سے بغض رکھنے والوں کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں. اس لیے ہم سنی ان کی محبت سے اپنے سینے کو شرشار رکھتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ اپنے سینوں سے وہ دل نکال کر پھینک لیں
جس دل میں ان اصحاب پیغمبر کی محبت نہ ہو، اور اسی طرح اس دل کو بھی سینے سے نکال کر پھینک دینا چاہیے جس دل میں اہل بیت مصطفیٰ کی بھی محبت نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی تدبر سے شوکت اسلام کا پھریرا بلند چوٹیوں پر لہرایا اور تقریباً 12 سال تک منصب خلافت پر فائز رہ کر اس درمیان اسلام کو خوب عروج عطا کیا، اور ایک وقت آیا کہ عثمان غنی جو اسلام کے لیے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے لیے ہر موڑ پر ایثار کا مظاہرہ فرماتے رہے، جو کنواں خرید کر لوگوں کو وقف کرتے رہے، انہی پر 40 دنوں تک پانی بند کر دیا گیا، اور بالآخر آپ نے 12 سال خلافت کے منصب پر فائز رہ کر 18 ذی الحجہ بروز جمعہ روزے کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت پانے کے بعد سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے سنا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عثمان شہید ہوں گے تو آسمان کے فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے جنازے میں انسان تو انسان، فرشتے بھی حاضر تھے۔ مولا تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب آئیے مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، مرحب کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات ان اشعار سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ تمامی سننے والے بھی مل کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل وفا کے دل دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا۔ وہ علی وہ علی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی عظمت و فضیلت کی گواہی قرآن کریم کی مقدس آیات نوریہ کریمہ
دیتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کی فضیلت میں احادیث مبارکہ تو اتنی وارد ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، کسی اور صحابی کی فضیلت میں وارد نہیں ہوئی۔ آپ کے فضائل و مناقب آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ آپ شجاعت و ذکاوت، ذہانت کی چلتی پھرتی تصویر اور فصاحت و بلاغت کے بے نظیر پیکر تھے۔ وہ مولا علی جن کے بارے میں نبی رحمت آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی جنت میں یوں چمکے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مالک جنت نبی، غیب کی خبریں دینے والے نبی، زمین پر رہ کر جنت کی خبریں دینے والے نبی فرماتے ہیں کہ علی جنت میں یوں چمکے گا جیسے دنیا والوں کے لیے صبح کا ستارہ چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مولا علی جن کے بارے میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک میں آپ نے پرورش پائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نبوی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی جو جلوہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا وہ رخ مصطفیٰ کا جلوہ آپ نے دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عادتوں کو اپنایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صحبت بابرکت نے مولا کائنات مولا علی کو ایسا روشن و تابناک بنا دیا، ایسا روشن و تابناک بنا دیا کہ صحبت مصطفیٰ کی برکت سے آپ اس مقام پر فائز ہوئے کہ آپ کے چہرے کا دیکھنا بھی عبادت قرار دے دیا گیا۔ جیسا کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے والد محترم سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کر لیا کہ اے ابا جان، میں نے اکثر آپ کے معمولات میں دیکھا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا اکثر اہتمام فرماتے اور جب بھی ملتے تو ان کا ہی چہرہ دیکھتے رہتے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے یہ کہا کہ اے میرے والد، میں نے آپ کو بہرحال مست دیکھا ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر آپ کی نگاہیں جمی رہتی ہیں، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا، میں بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا، میں ہر کام سنت رسول کے مطابق ہی کرتا ہوں۔ کیوں میں دیکھتا ہوں تو سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجہ علی عبادہ، فرماتے ہیں النظر الى وجہ علی عبادہ، فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے میں چہرے علی کو دیکھتا رہتا ہوں۔ جود و سخا، آپ کیسے سخی تھے، کیسے جود و سخا کے پیکر تھے؟ تو جود و سخا میں فرق یہ ہے کہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور جواد وہ ہے جو خود نہ کھائے، جو خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو بغیر کسی غرض بغیر کسی عوض کے کھلائے۔ اور بخیل کون ہوتا ہے؟ جو نہ خود کھائے اور نہ کبھی دوسرے کو کھلائے۔ جواد حقیقی
حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے جو بغیر کسی غرض و عوض کے مخلوقات کو نوازتا ہے، اور پھر اللہ کی عطا سے اس کائنات کے سب سے بڑے جواد کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صفت جوادیت سے تمام صحابہ کو نوازا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخا کے ضمن میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے، یعنی ان کا انعام ہے ان کے رب کے پاس۔ ان کو نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ یہ شان مولا کائنات کی کہ ان کے جذب ایثار پر بھی قرآن کریم گواہی دیتا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کا گھرانہ اور اس گھرانے کی سخاوت، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خود بھوکے رہے لیکن خود بھوکے رہے لیکن اوروں کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہے لیکن خود بھوکے رہے لیکن اوروں کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہے لیکن اوروں کو کھلاتے ہیں، سرکار کے گھر جیسا سرکار کے گھر جیسا گھر بار نہیں ملتا، گھر بار نہیں ملتا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و بہادری میں یقیناً بے مثل و بے مثال تھے۔ غزوہ بدر کا ہو، غزوہ احد کا ہو، غزوہ خندق کا ہو یا غزوہ خیبر، یا ہر جنگ آپ نے اس میں شیر خدا ہونے کا حق ادا کیا اور بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ فرمایا۔ اور آپ جب جنگ میں غزوے میں تشریف لے جاتے تو آپ کی شان کیا ہوتی؟ امام فرماتے ہیں، بہر تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، بغیر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلوار۔ ایک شعر میں آپ کے تلوار کی شان، آپ کی شجاعت میرے امام نے بیان فرمائی کہ سلام کرنے کے واسطے بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب شہر علم نبی تھے۔ رب کے فضل سے ہر طرح کا فیصلہ ایک پل میں فرما دیتے اور ہر سوال کا جواب اسی وقت عنایت فرما دیتے، یعنی سامنے سوال پیش ہوتا، سامنے کیس حاضر ہوتا اور اسی لمحے میں مولا کائنات کے ذہن میں اس کا جواب بھی حاضر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ سب نگاہ نبوت کا فیض تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ غسل دیا تو پانی کے چند قطرے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پلکوں پر موجود تھے. سبحان اللہ. میں نے انہیں اپنی زبان سے چوس لیا. بس علم و عرفان اور حکمت و ادراک کا ایک سمندر میرے سینے میں ٹھانٹے مارنے لگا. سبحان اللہ. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں. کیا فرمایا علی نے؟ میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی. بے شک میرے رب نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے. اور پھر آپ کے علم و حکمت کا جلوہ دنیا نے دیکھ لیا. ایک دن حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین علیہ الصلاۃ والتسلیم آدمی کی صورت میں حضرت علی کی بارگاہ میں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت علی سے کہا بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ سوال بھی کس سے تھا؟ علی سے. اور کون سوال کر رہا ہے؟ حضرت جبریل. کیا کر رہے ہیں؟ خود کا پتہ مانگ رہے ہیں کہ بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ تو وہ بھی علی تھے. کیا تھے؟ علی تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت جبریل نے جب سوال کیا تو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیسے بتاؤں کہ وہ کہاں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال سنا تو آپ نے دائیں دیکھا، دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا. اللہ اکبر. فرماتے کیا ہے علی کہ میں اس وقت جبریل کو نہ تو آسمانوں میں پاتا ہوں نہ تو زمین میں، شاید آپ ہی جبریل ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کہیں نہیں پاتا ہوں وہ علی سبحان اللہ کہ ان کے شہزادے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن، نظر تو الی بلاد اللہ جمعن، کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں کخردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے میری ہتھیلی میں رائی. اللہ اکبر. ان کی نگاہ کا یہ عالم، ان کے آقا، ان کے مالک و مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آسمان میں دیکھا، زمینوں میں دیکھا، کہیں جبریل نہیں ہے، شاید آپ ہی جبریل ہیں. سبحان اللہ. زمین و آسمان کی وسعت کو دیکھ لینا یہ تو اولیاء کرام کی کرامات میں سے ہے. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. ارے سرکار غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان کہ بغداد معلیٰ میں اپنی خانقاہ شریف میں رہے اور جب نظر اٹھائیں تو نگاہ لوح محفوظ پر پہنچے. اللہ اکبر. اور صرف پہنچے نہیں بلکہ کیا تقدیر لکھی ہے ان کے غلام کی وہ تقدیر بھی پڑھیں. اور تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے کہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا تو رب سے عرض کر کے اس کی تقدیر بھی بدلوا دے. سبحان اللہ. تو سوچیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ شان کہ ان کی نگاہ ولایت کی طاقت کا یہ عالم ہے. تو سرکار غوث اعظم کے دادا جان یعنی ولیوں کے امام قاسم ولایت باب فصل ولایت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ولایت کا عالم کیا ہوگا. فتح مکہ کے بعد حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. اور
آپ جس بت کی طرف اشارہ فرماتے، جس بت کی طرف 360 تھے اس کے اندر، جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ بت اوندے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ تمام بت ٹوٹ گئے، ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ پر نصب تھا اس کو توڑنے کے لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تم میرے کاندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے چڑھوں، آپ میرے کاندھے پر چڑھ جائیں۔ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ تو شرف صرف ابو بکر صدیق کو ملا، یہ شرف صدیق اعظم کو ملا جب ہجرت کی شب غار ثور پر چڑھنا تھا، یا رسول اللہ کاندھے پر سوار ہو جائیں، تو حضرت صدیق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عرض کیا تو آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاندھے پر تشریف لے آئے اور اپنے کاندھے پر بٹھا کر حضرت جبریل امین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نبی کو غار ثور تک پہنچایا۔ لیکن یہ علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا نے ان سے فرمایا، اے علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، جب آپ نے پوچھا کیا تم اٹھا لو گے تو حضرت علی خاموش رہے، اور پھر میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آقا کے مقدس شانے پر چڑھ گئے۔ اب وہ شانہ کس کا تھا؟ امام الانبیاء کا تھا۔ امام الانبیاء کا شانہ ایک روایت کے مطابق حضرت علی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نوری شان اقدس پر کاندھوں پر جب چڑھے تو کیا عرض کیا؟ اب دیکھیں انہوں نے سرکار کا کاندھا شریف، اس پر علی سوار ہیں، اب کچھ دکھاؤں کو۔ اب جو دیکھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمام پردے ہٹ چکے ہیں، تمام پردے ہٹ چکے ہیں، میرا سر عرش سے قریب ہے۔ اللہ اکبر، میرا سر عرش سے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا اے علی تمہیں جو کام کہا گیا ہے تم وہ کرو، تم کو جو کام دیا گیا ہے بت توڑنے کا تم وہ کرو۔ حضرت علی نے نبی پاک کا یہ حکم سنا اور بت کو توڑ دیا۔ اب کام ہو گیا تو اب چھلانگ لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری کاندھے مقدس سے نیچے تشریف لے آئے اور عرض کیا، یہ تو اوپر کا عالم تھا، اور جب اوپر سے نیچے آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی مگر مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی، اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں تکلیف کیسے ہوتی ہے علی، جب کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھے اور تمہیں اتارنے والے جبریل امین تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت علی، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو دو بڑی وجوہات کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو تقسیم کرنے میں ممتاز ہوئے کہ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں غور سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کی ذریت، ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی، ان کی اولاد اس نبی کے پشت میں رکھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے میری اولاد حضرت علی کی پشت میں رکھی۔
یہ انفرادیت، یہ خصوصیت صرف اور صرف علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہی حاصل ہے اور کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ اب پوری کائنات میں جو سادات کی شکل میں بارش ابر و کرم کی برسی اور قیامت تک برسے گی، میرے آقا کا یہ فرمان، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، میں اور میری اہل بیت جنتی درخت ہیں، میں اور میری اہل بیت جنتی درخت ہیں۔ اوسانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، ٹہنیاں ہماری دنیا میں ہیں، درخت کہاں ہے؟ جنت میں۔ آقا فرماتے ہیں میں اور میری اہل بیت جنتی درخت ہیں، اس کی ٹہنیاں کہاں ہیں؟ دنیا میں۔ اور دنیا میں ٹہنیاں کیوں پھیلائی گئی؟ آقا فرماتے ہیں فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، دنیا میں ٹہنیاں اس لیے پھیلائی گئی تاکہ دنیا والے ان ٹہنیوں کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منفرد فیض مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے کائنات میں تقسیم ہوا اور کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جہد کو بھی واضح کیا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اراد العلم فلیأت الباب، میرے آقا نے فرمایا تو جسے علم چاہیے تو وہ دروازے کے پاس پہنچے، جسے علم چاہیے وہ دروازے کے پاس پہنچے۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن اور آپ کی احادیث کی ترجمانی کے لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرمایا علم اور نسب، علم اور نسب یہ جو دو بڑے شرف ہیں، ان کے لحاظ سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض منفرد فیض ہے۔ اس کا ذکر احادیث کریمہ کے اندر موجود ہے۔ آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک عمومی طور پر کہ آپ کے حق میں جو آیات نازل ہوئیں اور وہ احادیث کہ جس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ فضائل و مناقب کی جتنی احادیث حضرت علی کی شان میں ہیں وہ انفرادیت بھی مولا ہی کا حصہ ہے۔ آپ کے بیان اور شان کا دوسرا طریقہ آپ کی تعلیمات سے آپ کا تعارف ہے، آپ کے خطبات سے آپ کا تعارف ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے ذریعے سے آپ کو پہچاننا ہے۔ چونکہ آپ کی شخصیت کا وہ وصف حدیث میں موجود ہے، حضرت علی کی ایک وہ وصف کہ وہ حضرت علی کا ایک وہ وصف، ایک وہ خصوصیت جو حدیث میں موجود ہے، پل صراط کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا ان فیک مثلا من عیسیٰ، حضرت سرکار مدینہ فرماتے ہیں اے علی تمہارے اندر ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ایک وصف، ایک خوبی ان کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہے وہ تم میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں عوام میں تین گروہ ہوئے، تین دھڑے بنے الگ الگ، دو جہنم میں گئے، ایک کو جنت ملی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی
تمہارے لحاظ سے بھی میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں. تو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، خود بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لحاظ سے 3 دھڑے کیسے بنے، 3 جماعتیں، 3 گروہ کیسے بنے، 2 جہنم میں کیسے گئے، 1 جنت میں کیسے گیا. تو فرماتے ہیں احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود. فرماتے ہیں ان سے نصرانیوں نے پیار کا دعویٰ کیا، مگر پیار میں شریعت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور مانتے مانتے وہ مان گئے جو رب نے ان کی شان بنائی نہیں تھی، اور وہ شان جن کا ماننا شرک و کفر تھا کہ ان نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین. تو اس بنیاد پر وہ ایک گروہ جہنم میں چلا گیا. وہ محبت کی وجہ کیا، وہ ایسی محبت کی وجہ سے جہنم میں گیا جو کہ غیر شرعی محبت تھی، جو کہ غیر شرعی محبت تھی. اب دوسرا دھڑا، اب غزت الیہود. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، یہاں تک اتنا بغض رکھا کہ یہاں تک کہ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی یہود نے معاذ اللہ الزام لگا دیا. یعنی بغض حضرت عیسیٰ میں آپ کے تو منکر ہوئے ہی، آپ کی امی جان کے مقدس کردار پر بھی انہوں نے اعتراض کر دیا، الزام لگانے کی کوشش کی. تو یہ دونوں جماعتیں، دونوں گروہ، دونوں تھڑے جہنم میں چلے گئے. اب بچا ایک تو بغض کی وجہ سے، دوسرا غیر شرعی محبت کی وجہ سے. تو جنت میں وہ گئے جن کے سینے بغض عیسیٰ علیہ السلام سے خالی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہر وہ کمال مانتے تھے جو رب نے انہیں عطا فرمایا تھا. تو حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ کہا، باقی کسی صحابہ کے لحاظ سے متعین نہیں فرمایا. ویسے تو ہر کوئی شخصیت جسے ماننا ہو اسے اس اعتبار ہی سے مانا جائے جو ان کی شان ہے. والدین کو ماننا ہے اسی اعتبار سے مانا جائے جیسے ان کی شان ہے. اپنے پیر کو ماننا ہے اسی اعتبار سے مانا جائے جو ان کی شان ہے. کسی بزرگ کسی ولی کو ماننا ہے تو اسی اعتبار سے مانا جائے جو ان کی شان ہے. یہ ایک بات. اور دوسری، ان سے بغض نہ رکھا جائے، ان سے بغض نہ رکھا جائے. لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے یوں کہا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں یہلک فی اثنان، یہلک فی اثنان، میرے بارے میں 2 دھڑے مارے گئے، میرے بارے میں 2 جماعت ماری گئی. ایک وہ جنہوں نے میرا بغض رکھا، ایک وہ جنہوں نے میرا بغض رکھا، میری سچی شانیں جو اللہ و رسول نے مجھ کو عطا فرمائی وہ بھی نہیں مانی. اور دوسرا وہ کہ جنہوں نے مجھے وہ مانا جو رب نے مجھے بنایا ہی نہیں تھا، جو رب نے مجھے بنایا ہی نہیں تھا. میری وہ شانیں اپنی طرف سے گڑھ کے بناتے رہے کہ جو میری نہیں تھی، اور انہوں نے میری طرف وہ شانیں منسوب کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اس تعلق سے ہماری بڑی مددگار، بڑی معاون ہیں کہ ہم ویسے ان کو مانیں جیسے قرآن و سنت نے ہمیں ان کو ماننے کا حکم عطا کیا ہے. یاد رکھیں، ہر علی علی کہنے والا
ضروری نہیں کہ وہ جنت کی گلی والا ہو، بفرمان علی ایسا شخص جہنم میں جانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات غور سے سماعت فرمائیں، یہ بات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جحیفہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دخلت علی ابن ابی طالب، میں ان کے پاس داخل ہوا، میں نے جا کر سلام میں ان کا لقب بیان کر دیا، سلام ہی میں ان کا لقب بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ خود کہتے ہیں وہ کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے وہ ذات جو رسول خدا کے بعد سب سے افضل ہے، تجھ پر اللہ کا سلام ہو۔ سلام بھی کیا اور اس کے بعد فوراً یہ جملہ کہا۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ چیز کہی، تو آج اگر کسی پیر صاحب کے سامنے کچھ بول دو جو وہ نہیں ہے، جو وہ نہیں ہے بول دو، تو وہ اور 90 فٹ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، کتنا بڑا فنا ہوں، لیکن یہ تو مجھے قطب غوث نہ جانے کیا کیا بنا رہا ہے، منع نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ بہت بزرگ ملیں گے ایسے بھی جن کے سامنے اگر ایسا بیان کر دو کوئی ایسی بات جو ان میں نہیں پائی جاتی ہے، فوراً وہ ٹوک دیتے ہیں، وہی علی والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے سنا فرماتے ہیں فقال علی معلن یا ابا جحیفہ، فرماتے ہیں یا ابا جحیفہ، فوراً مولا علی مشکل کشا فرمایا ٹھہر جائے اے ابو جحیفہ، رک، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اتنی تاخیر میرے مولا نے گوارا نہیں فرمائی کہ بعد میں اس کی اصلاح ہوتی، نہیں، جیسے اس نے جملہ کہا سرکار مولا نے فوراً فرمایا فقال علی معلن یا ابا جحیفہ، فوراً مولا نے فرمایا ٹھہر جا اے ابو جحیفہ، رک، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اتنی تاخیر میرے مولا نے برداشت نہیں کی، فوراً روکا۔ آپ نے فرمایا معلن یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، اگر تجھے نہیں پتا ہے تو کیا میں تجھے نہیں بتاؤں کہ پہلا نمبر سرکار کے بعد کس کا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب سرکار علی فرما رہے ہیں تجھے نہیں پتا ہے تو کیا میں تجھے نہیں بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کون ہے، پہلا نمبر کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سن، ابو بکر و عمر۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں فرمایا حضرت علی نے کہ نبی پاک کے بعد افضل ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہے، اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جلال میں ارشاد فرمایا وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ، فرمایا اے ابو جحیفہ تو تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیوں فرمایا ایسا مولا علی نے؟ تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لا یجتمع حبی وبغض ابو بکر و عمر فی قلب مومن، فرمایا سن، کسی مومن کے دل میں میرا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، اب پھر دوسرا فرمایا آپ نے، پھر کیا فرمایا؟ لا یجتمع بغضی وحب ابی بکر و عمر فی قلب مومن، کسی مومن کے دل میں میرا بغض اور ابو بکر و عمر کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی مومن کا دل وہی دل ہے جس میں علی کی بھی محبت ہو، ابو بکر کی بھی محبت ہو، عمر کی بھی محبت ہو، عثمان کی بھی محبت ہو، ابو ہریرہ کی محبت ہو، حسن و حسین کی محبت ہو، اور امیر معاویہ کی بھی محبت ہو رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین۔ اہل بیت اطہار سے محبت کے دو تقاضے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ کہ ان سے محبت ہو تو کس بنیاد پر؟ تو پہلا تقاضا یہ کہ ان سے محبت ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر ہو،
اور دوسرا تقاضا یہ کہ اہل بیت سے محبت کے ساتھ ان سے بھی محبت کی جائے جن سے اہل بیت نے محبت کی، یعنی صحابہ کرام کی۔ جب جا کر ہمارا بیڑا پار ہوگا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ میرے امام نے فرمایا اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت میں جلائے، انہی مقدس نفوس قدسیہ کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی مقدس محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اب موت بھی کہاں ہو، مدینہ پاک میں اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ مسلک اہل سنت، اسے اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اسے ہمیں حضور مفتی اعظم، حضور تاج الشریعہ، حضور سراج ملت علیہ الرحمت و رضوان نے بتایا، اور آج علماء حق قاضی القضات فی الہند جانشین مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا قادری ازہری کی قیادت میں جو ہمیں بتا رہے ہیں، وہی مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حسینی بن کے زندگی گزارے، ہم حسینی بن کے اللہ پاک ہمیں دنیا سے اٹھائے، یزیدیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، یزیدیوں کو ہلاک و برباد فرمائے، ہلاک و برباد فرمائے، ہلاک و برباد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ عم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شمع بز میں ہدایت، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار نوبہار لام، جانی ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت لام، مصطفیٰ جان رحمت لام، شمع بز میں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پھیلا۔ نام کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پھیلا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا یا حسین بن حیدر، نام حسین بن حیدر، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، جس نے امت کی خاطر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر
کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام۔ جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جس کا نانا جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو جوانان جنت، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام حسین، السلام یا حسین، السلام، السلام یا حسین۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام۔ الفاتحہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مالا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ختم قادریہ کبیر کا مقدس ختم شریف ہوا، محفل قادری، اس کے بعد سرکار سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی مقدس محفل مبارک میں ختنین کریمین سرکار سیدنا عثمان ابن عفان، سرکار مولا کائنات مولا علی، جملہ صحابہ رضوان اللہ تبارک تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مبارک ذکر ہوا۔ پروردگار قصداً سیون جو غلطی اپنے کرم سے معاف فرما، ان تمامی اذکار خیر کا ثواب نذران محبت ماہ حضرت توشہ شریف کا نذران محبت اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں مالک اپنے قبول فرما۔ انبیاء کرام، رسولان کرام علیہم السلام، صدیقین کرام، شہداء کرام، صالحین کرام، تمام سلاسل کے اولیاء، عطیہ، اصفیاء، زہداء، شہداء، غواص، افراد، اوتاد، ابدال، نجبہ کی ارواح کو نظر مالک اپنا قبول فرما۔ بالخصوص سرکار سیدنا سید الشہداء عم رسول اللہ، اسد رسول اللہ واسد اللہ واسد رسول اللہ، قاسم ابن مدینہ امیر طیبہ، فاعل الخیرات والحسنات، کاشف الکرب، سیدنا مرشدنا امیر حمزہ، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیگر شہداء کربلا، تمام اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں مالک اپنا قبول فرما۔ غوث اعظم، بڑے پیر، روشن ضمیر، دستگیر، عطا رسول خواجہ خواجگاہ غریب نواز، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم، حضور تعالی الشریعہ، حضور خالد ملت، سرکار سیدنا بہاء الدین اصفہانی، سرکار مخدوم ماہن، سرکار سیدنا حاجی علی حسن شاہ غزالی، سرکار سیدنا پیر اسماعیل شاہ قادری، اسماعیل شاہ بخاری، عبد الرحمن شاہ قادری، پیر بدر الدین محسن حبیب اللہ رفاعی، عنایت اللہ شاہ قادری، پیر جمال الدین شاہ قادری، خواجہ گلاب شاہ، پیر محبوب ملت علامہ محبوب علی خان، حضور سراج ملت، منصور ملت علامہ منصور علی خان، سیدی عبدالعلیم قادری علیہم الرحمت و رضوان کی بارگاہوں میں نظر مالک قبول فرما۔ جتنے بھی حضرات نے سماعت کیا، اپنے اپنے گھروں میں سنا ہے، پروردگار ان تمامی کو، ہم تمامی کو سرکار امام عالی مقام کے فیضان سے مالا مال فرما، تمام کے گھروں میں اہل بیت کا فیضان جاری فرما، تمام پریشانیوں کو دفع فرما، تمام بلاؤں کو دور فرما،
کورونا وائرس کی بلا سے غریب نواز کے اس ہندوستان کو پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اس ملک بھارت کو پروردگار غریب نواز کے وسیلے، اہل بیت کے وسیلے خوب ترقیاں عطا فرما، خوب ترقیاں عطا فرما، غریب نواز کے فیضان سے، اہل بیت کے فیضان سے۔ یا اللہ ہم سب کو جو سن رہے ہیں ان سب کو، ان کے گھر والوں کو مالا مال فرما، جن کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان سب کو امام حسین کے شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ان سب کی عمر میں شفا، صحت و عافیت کے ساتھ خوب برکتیں عطا فرما۔ اس بزم محبت میں دام دل میں قدم سخن جن لوگوں نے حصہ لیا پروردگار ان سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امنت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک السلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وبحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔